نیا چیپٹر شروع کریں گے منصوبات کا۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ایسے اسماء جو کسی نہ کسی وجہ سے حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں منصوبات کہلاتے ہیں۔ آپ نے نصبی، رفعی، جری حالت تو پڑھا ہوگا، اور آپ کو کچھ میں نے ایک دو منصوبات میں سے اقسام 10 اقسام ہے ویسے اس کی، تو ایک دو قسم بتائی بھی ہے کہ کیوں جو ہے کوئی بھی اسم حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو وہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے آپ حروف مشبہ بالفعل میں پڑھ کے آئے کہ جب انا آ جاتا ہے، اس کے باقی جو ساتھی ہیں وہ اسم جو کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے الکتابو سے پہلے انا آ جائے تو انا کیسے پڑھا جائے گا؟ ان الکتابہ، یعنی انا کی وجہ سے الکتابہ پر نصب آ گیا۔ اسی طرح جو اسم کسی جملے میں مفعول بن کر استعمال ہو رہا ہو، میں نے آپ کو بتایا فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو جو اسم کسی جملے میں مفعول بن کر استعمال ہو رہا ہو تو وہ اسم بھی حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ضرب خالد حامدا، ٹھیک ہے، ضرب خالد حامدا، کہ خالد نے حامد کو مارا، تو خالد کی حالت کیا ہوگی؟ رفع، اور حامد کی حالت کیا ہوگی؟ اعرابی نصبی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ تو دو ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس عوامل تھے، یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم نے کسی بھی اسم کو نصب میں جاتے ہوئے دیکھا۔ منصوبات کی بیسکلی 10 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے حال، اور وہ اسم جو کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہو اور وہ کسی کی حالت کو بیان کر رہا ہو، کہ جیسے اس نے یہ کام کیا تو وہ اس حال میں تھا، یعنی کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت کیا تھی؟ وہ رو رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا، وہ چپ چاپ تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ تو جو اسم کسی حالت کو بیان کر رہا ہو اس کو اسم حال کہتے ہیں، اور اسم حال حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہم لے لیتے ہیں، دخل الولد فی الغرفۃ، لڑکا کمرے میں داخل ہوا، ضاحکاً ہنستے ہوئے، یا پھر باکیاً روتے ہوئے، یا پھر ساکتاً خاموش۔ تو یہ جو ضاحکاً، باکیاً، ساکتاً، ان تینوں میں سے جو بھی ہم ایک یوز کریں گے اس کی حالت کیا ہوگی؟ نصبی ہوگی۔ اس کی ہم اگر قرآن سے بھی اگزامپل ساتھ ساتھ دیکھیں تو ہمیں مزید اس کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم گرامر کو سیکھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں جو ہے اپلائی کرنا آ جائے۔ سورۃ القصص میں ایک آیت ہے فخرج منہا خائفاً۔ اب یہاں پہ خائفاً کسی مفعول ہونے کی وجہ سے تو نصب نہیں، اسم حال ہونے کی وجہ سے نصب ہے۔ نکلا تو وہ نکلا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نکلے اس بستی سے خائفاً، ڈرتے ہوئے، یعنی ان کی حالت کیا تھی؟ ڈرنے والی، عاجزی والی، اللہ سے خوف والی، اس لیے خائفاً کیا ہے؟ اس کی حالت نصبی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مثال ہے سورۃ السجدہ میں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعا اور امید رکھتے ہوئے۔ تو یہاں پہ جو خوفاً وطمعاً کی جو حالت ہے وہ نصبی ہے اسم حال کی وجہ سے۔ اسی طرح اس کی مثال ہم یہ دیکھتے ہیں، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ اب دیکھیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً تم داخل ہوگی مسجد حرام میں، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اب آگے حالت بیان کی جا رہی ہے، آمینینا، بے خوف ہو کر، حالت امن میں، مخلقین رؤوسکم، منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو، اور مقصرین، بال چھوٹے کراتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس آیت میں آمینین، مخلقین، مقصرین، یہ حالت نصب میں ہے۔ کیا آپ میں اعراب کی حالتیں جو ہے اعراب کی کچھ حالتیں حرکت کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ حرف کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ اعراب کی وہ حالت ہے جس کا تعلق جو ہے حروف کے ساتھ ہے۔
تو آمینین محلقین رؤوسکم و مقصرین میں یہ تینوں جو اسماء ہیں یہ حالت نصب میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالت بیان کر رہے ہیں کسی بھی کام کی، کہ وہ اس حال میں اس نے یہ کام کیا۔